السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کویت میں کچھ ہونہار پاکستانی طالبات سے کرواتے ہیں جنہوں نے اپنی نمایاں کارکردگی کی وجہ کی بنا پر اپنے والدین کا نہیں بلکہ اپنے تعلیمی اداروں کا بھی نام روشن کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے رمشا ظہیر، حفصہ اعجاز، فرح وسیم اور ورا ارشد۔ رمشا، ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اتنے نمبر حاصل کرنے کے بعد آپ کے کیا تاثرات تھے؟ کیا یہ نمبر آپ کی توقع سے کم تھے یا زیادہ؟ آلموسٹ اتنے تھے جتنے میں نے ایکسپیکٹ کیے تھے۔ کوائٹ تھوڑے سے کم تھے بٹ آلموسٹ اتنی تھیں، تھوڑے سے کم آ گئے تھے اردو انگلش میں۔ اوکے، امتحانات کے دنوں میں آپ کتنا گھنٹے تک پڑھتے رہی ہیں؟ ہم ڈیلی اسٹڈی کرتے ہیں ایز ان روٹین 3 to 4 hours، بٹ جب ایگزامس ہوتے ہیں تو شیڈیول بڑھ جاتا ہے تو یو اسٹڈی 8 to 10 hours پر نارملی، ورنہ 8 to 10۔ اوکے، مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہیں آپ؟ I would like to become a doctor۔ پڑھائی کے علاوہ آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ پڑھائی کے علاوہ I like to read books and I like to search on نیٹ پہ سرف کر لیتے ہیں یا پھر بکس ریڈ کر لیتے ہیں جو آپ کے انٹرسٹ میں ہیں، اسٹوری بکس یا پھر آٹو بایوگرافیز۔ کامیابی میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کا نمایاں کردار ہے، آپ کے پیرنٹس کا یا آپ کے ٹیچرس کا؟ میں ڈاکٹر بننا چاہوں گی اور اس کے بعد میں اپنے CSS کا ایگزام دے کر I would like to do something in the government of Pakistan۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام طالبات کچھ ایسا ہی سوچیں اور پاکستان کے لیے کچھ اچھا کر دکھائیں۔ آپ پڑھائی کے علاوہ کیا آپ کی مصروفیات ہیں؟ پڑھائی کے علاوہ I like reading books, different kinds of books، اسٹوری بکس، آٹو بایوگرافیز، اینڈ سم ٹائمس I also like surfing on net اور سرچ کرنا اپنی اسٹڈیز کے لیے۔ فوکس اپنے ٹائم کو اسی طریقے سے یوٹیلائز کیجیے بیکاز ٹائم ٹائٹ ویٹ فار نان، سو آلویز یوٹیلائز یور ٹائم اینڈ بی ڈیٹرمنڈ ان واٹ ایور یو وانٹ ٹو اچیو۔ ویل، یہ تھی رمشا ظہیر جنہوں نے 986 مارکس گیٹ کیے آؤٹ آف 1050۔ اب ہم دوسرے سے پوچھتے ہیں حفصہ اعجاز سے کہ ان کی کیا اب ہم پوچھتے ہیں حفصہ اعجاز سے جنہوں نے میٹرک میں پوزیشن حاصل کی۔ انہوں نے 932 مارکس گیٹ کیے آؤٹ آف 1050 سے اور ان کی پوزیشن تھی 4th۔ آئیے ان سے وہی سوالات پوچھتے ہیں۔ حفظہ، آپ ہمیں بتائیے کہ کیا یہ آپ نے جتنے مارکس گیٹ کیے، کیا آپ کے کیا تاثرات تھے اس وقت؟ کیا یہ مارکس آپ کی توقع سے کم تھے یا زیادہ؟ ملے جلے تاثرات تھے، میں سوچی تھی شاید اس سے زیادہ بھی اچھے آ سکتے تھے اگر میں نے شاید اور پڑھ لیا ہوتا اور محنت کر لی ہوتی، لیکن جب باقی بچوں کو دیکھا ان کے اتنے کم مارکس تھے تو پھر مجھے ذرا حوصلہ ملا کہ بہتر ہے۔ 10 to 12 hours میکسیمم مین ایگزام، اینڈ اور دوسرے عام دنوں میں 3 to 4 hours پڑھتی تھی، ہر اس کا کام ہر روز کوشش کرتی تھی کر لوں۔ حفصہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی کامیابی کا نمایاں کردار کس کا ہے، ٹیچرز کا یا آپ کے پیرنٹس کا؟ ٹیچرز کا بھی، پاپا پیرنٹس کا بھی، سب کا ہی کردار ہے۔ موسٹلی ٹیچرز، پاپا پیرنٹس نے بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا، ایک ایٹماسفیئر پرووائڈ کیا تھا اسٹڈی کے لیے، اور ٹیچرز نے بہت ہیلپ کی تھی۔ جو ہمیں مشکلات پیش آتی تھی ایگزامس کے دوران ہمیں سالو کی تھی۔ ریڈنگ بہت پسند ہے، بک ریڈنگ کرتی ہوں اور ریسرچ ورک کرتی ہوں ڈفرینٹ چیزوں پر، جس میں اور سم ٹائم میں آپ کیا بننا چاہتی ہیں؟ انشاءاللہ انجینئر بننا چاہتی ہوں۔ آپ کو شوق ہے یا کیا؟ مجھے شوق بھی ہے اپنے چاچو کو دیکھ کر کہ وہ الیکٹریکل انجینئر ہے، تو میں چاہتی ہوں ہماری فیملی میں کوئی لڑکی الیکٹریکل انجینئر نہیں ہے، تو میں چاہتی ہوں میں بھی انجینئر ہوں۔ کہنا چاہوں گی کہ ورک زیادہ اپنے کنسنٹریشن پڑھائی کی طرف رکھیں، ایٹ لیسٹ سب کو ماسٹر ڈگری ہونی ہی چاہیے، کیونکہ آج کل دنیا میں زیادہ لوگ وہی کنٹریز زیادہ پروگرس کرتی ہیں جو ایجوکیشن کے لحاظ سے سب سے زیادہ آگے ہیں، اور پاکستان ابھی ایجوکیشن کے لحاظ سے بہت زیادہ پیچھے ہے، تو طلباء کو چاہیے اپنے زیادہ فوکس اسٹڈیز پہ رکھیں۔ ایٹ فرسٹ اتنے اچھے ہی تھے جتنے ایکسپیکٹ کیے تھے، لیکن پھر ڈفرینٹ سبجیکٹ اردو اور انگلش میں اسپیشلی کم مارکس تھے، اس حساب سے آئی واز اے لٹل ڈسپوائنٹڈ، بٹ اوور آل میں کافی سیٹسفائڈ تھی اپنے مارکس کے ساتھ۔ میں کتنے گھنٹے پڑھتی تھی یہ تو مجھے یاد نہیں ہے، بٹ میں میکسیمم ٹائم یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرتی تھی تاکہ جتنا میکسیمم فوکس رہ سکوں اتنا پڑھ لوں، بٹ یا دیٹ واز سارٹ آف ڈفرینٹ سچویشن کے حساب سے ڈفرینٹ مصروفیات ہے۔ ریڈنگ بکس اینڈ سرفنگ دا انٹرنیٹ یہ تو لائک کامن ہے، موسٹلی ہر کوئی ایسا ہی کرتا ہے،
اور ڈپینڈ کرتا ہے, اگر کبھی میرا موڈ ہو تو فوٹوگرافی اینڈ پینٹنگ ایٹسٹرا. کوئی پرماننٹ ہابی نہیں ہے, کچھ پرماننٹ ڈیسائڈ نہیں کیا میں نے. اب ایز آئی ول پروگریس میں دیکھوں گی کہ اس میں زیادہ اچھی اپرچونیٹی ہے, دین آئی ول پک مائی چوز. کل بات اور سب کو یہی کہنا چاہوں گی دیٹ فوکس کریں اپنی, جب پڑھنے کا وقت ہو تب پوری طرح فوکس کریں, ٹائم کو یوٹیلائز کریں. ورا ارشد جنہوں نے 9th میں پوزیشن حاصل کی, ماشاءاللہ سے 2nd پوزیشن حاصل کی انہوں نے, اور ان کے مارکس تھے 480 آؤٹ آف 525. آئیے ہم پوچھتے ہیں فرح وسیم سے. جی فرح, آپ ہمیں بتائیں کہ اتنے مارکس حاصل کرنے کے بعد آپ کے کیا ایکسپریشنز تھے, مطلب کہ آپ نے کیا سوچا, اتنے مارکس کہاں سے آگے؟ ایٹ فرسٹ تو تھوڑے سے ڈس اپوائنٹنگ تھے کیونکہ پہلے تو کم لگے, لیکن بعد میں پھر میں نے ریئلائز کیا کہ سیٹسفیکٹری ریزلٹ ہے, اور جب ٹیچرز نے اس پہ اپریشیٹ کیا تو پھر مجھے لگا کہ نہیں, ریزلٹ ٹھیک ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے, آپ کے پیرنٹس کا یا آپ کے ٹیچرز کا؟ ٹیچرز بھی جو ہوتے ہیں پیرنٹس کے ایکویولنٹ ہوتے ہیں, تو میں کہوں گی دونوں کا ہاتھ ہے, کسی کا زیادہ نہیں ہے کسی کا کم نہیں ہے. پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کو مورل کریج دیتے ہیں, اور جو ٹیچرز ہیں آپ کو اچھی گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں, اور ٹیچرز کی وجہ سے اگر ٹیچر آپ کو اچھی طرح سے یعنی کہ وہی ایمفسائز کرتے ہیں اسٹڈیز پہ, تو دونوں کا ہی ہے برابر. فرح, آپ کتنے گھنٹے پڑھتی تھی امتحانات کے دنوں میں؟ گھنٹوں کا کوئی فکس تو نہیں کیا ہوا, یعنی کہ اپنی ایز پہ جب یعنی کہ ایسا ہوا کہ آپ کا انٹرسٹ پڑھائی میں ہوا اور آپ فوکس کر سکے, تو اس وقت تو میں ٹرائی کرتی تھی اپنا سارا ٹائم یوٹیلائز کر لوں, اور ایگزامس کے دنوں میں یعنی فوکس پڑھائی پہ ہی ہوتا ہے اور چیزوں کو پھر بندہ سائڈ پہ کر دیتا ہے. مستقبل میں کیا بننا چاہتی ہو, کیا پسند ہے کہ مستقبل میں انشاءاللہ کچھ ایسا کرنا ہے پاکستان کے لیے بہت کنسٹرکٹیو اور پروڈکٹیو, لیکن ہوپ فلی انجینئر انشاءاللہ. تو بہت اچھی بات ہے. ابھی بھی ہمارے طلبہ ایسے ہیں جو پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں. آپ بتائیں کہ دوسرے اسٹوڈینٹس کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اسٹوڈینٹس کو بس یہی میسج ہے کہ اسٹے ڈیووٹیڈ, اپنی پڑھائی سے سنسیئر رہو, اپنے ملک سے سنسیئر رہو, اپنے پیرنٹس سے سنسیئر رہو, اینڈ یو کین اچیو واٹ یو وانٹ ٹو. اٹ واز فرح ارشد, ان کا میسج بہت ہی اچھا تھا ملک کے لیے. تھینک یو سو مچ, آپ قیمتی وقت نکال کے ہمارے شو پہ آئے اور اتنے پیارے پیارے آپ نے کمنٹس دیے. آئی ہوپ کہ دوسرے طلبات بھی آپ کو دیکھ کر ضرور اپنے پڑھائی کی طرف فوکس کریں گے. آپ لوگوں نے اتنا انکریج کیا, تھینک یو سو مچ, اور امید کرتے ہیں کہ سب طالبات ان جیسے بنے اور اپنے ملک کے لیے کچھ سوچیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ناظرین, میں ودا آپ سے مخاطب ہوں. ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے اسٹوڈیو میں کچھ اسٹوڈینٹس آئے تھے جنہوں نے پوزیشنز حاصل کی. میں چاہتی ہوں کہ میں امید کرتی ہوں کہ اس وقت جتنے اسٹوڈینٹس اس شو کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان اسٹوڈینٹس کی طرح اپنے ملک کا, اپنے پیرنٹس کا نام روشن کریں. جتنی ہو سکے پڑھائی کریں, دل لگا کر پڑھائی کریں, اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں, اپنے پیرنٹس کا سوچیں, اور ان جیسا پڑھ کر اپنے ملک کا نام روشن کریں. اور میں امید کرتی ہوں کہ جنہوں نے یہ شو دیکھا ہے وہ اس پہ عمل کریں گے.